بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج 17 جولائی 2020 جمعہ المبارک کا دن ہے۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو جمعہ مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ لوگوں سے وعدہ تھا کہ ہم اس چینل پر مختلف موضوعات پر بحث کیا کریں گے، جس میں پالیٹکس، سوشل لائف، ڈومیسٹک لائف ہماری زیر بحث آئیں گی۔ تو آج اسی وعدے کے مطابق بات کریں گے کہ پالیٹکس پہ۔ پالیٹکس ایک ایسا لفظ ہے، کہہ لیں کہ آج کل بحث تو اس پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کی جو روح ہے یا پالیٹکس کس طرح ہونی چاہیے، یہاں پہ لوگ بات نہیں کرتے، اور یہی اوپن سیکرٹ ہے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ اوپن سیکرٹ کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہیں چیزیں، لیکن وہ اس طرح سے بات نہیں کرتے جس طرح سے کرنی چاہیے۔ کہ پالیٹکس کو ایک سطحی طور پر ڈسکس کیا جاتا ہے، سرفس لیول پہ، کہ پالیٹکس کو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں جی پالیٹکس تو ایک ایسا گندا کھیل ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ خود بھی گندا ہوگا، دوسروں کو بھی گندا کرے گا۔ یہ ایک پبلک اوپینین ہے، جنرل پبلک اوپینین ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ فار ایگزامپل کہ پالیٹکس کی اگر ہم ڈیفینیشن میں جائیں تو پالیٹکس کہتے ہیں کہ جو گورننگ کے رولز ہیں، جو اس کے اصول ہیں، کہ کسی طرح کسی خاص ایریا کو ہم نے گورن کرنا ہے یا کسی کنٹری کو گورن کرنا ہے، یہ گورننس ہی اصل میں پالیٹکس ہے۔ اور اگر ایک اور ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی گیم آف پاور بھی ہے، یعنی پاور کے کھینچنے کی، پاور کو حاصل کرنے کی جو گیم ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے، یا جو اس کے لیے ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں وہ بھی پالیٹکس ہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ گورن کر رہے ہیں تب بھی، یا آپ کچھ پاور کر رہے ہیں تب بھی، یا پاور حاصل کرنے کے لیے کچھ پالیٹکس کر رہے ہیں تب بھی، تو دونوں صورتوں میں کچھ رولز تو طے ہونے چاہیے ڈیفینیٹلی، کہ جن کے مطابق ہمیں یہ پالیٹکس کرنی چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ پالیٹکس کیسے کرنی چاہیے، کہ اس کے اصول کس طرح وضع کرنے چاہیے، کس طرح کے اس کے لاگو کرنے چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بہت آسان سا ایک حل ہے۔ اگر ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک جو شعر ہے، اس شعر کے اوپر اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں یا اس شعر کو پڑھ ہی لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے کہ پالیٹکس کرنی کس طرح سے۔ شعر کچھ یوں ہے کہ بال جبرائیل میں اقبال فرماتے ہیں کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب اس پہ اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو ہمیں بالکل واضح ہو جائے گا کہ پالیٹکس کس طرح کرنی چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ اس شعر پر اتنی بحث ہونی چاہیے پولیٹیشینز کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر یا لوگوں کے درمیان، کہ یہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ان کو سمجھ آ جائے کہ پالیٹکس اصل میں ہے کیا۔ تو اس شعر پہ اگر ہم غور کریں تو جو لفظ پالیٹکس کو تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گورننگ کے کچھ اصول ہیں، رولز ہیں، اور پاور کی گین کرنے کے لیے بھی کچھ رولز ہیں، اور اپنی جو پرسنل پاور ہے اس کے لیے بھی ڈیبیٹ کریں یا اس کو رولز کو اپلائی کریں یا گورننگ کہہ لیں، یہ ساری پالیٹکس ہی ہے۔ اور اگر اس کو ہم دین کے ساتھ جوڑیں تو لفظ دین جو ہے اس کے لغوی معنی اگر آپ دیکھیں تو وہ جزا اور سزا ہے، کہ جزا اور سزا بھی تبھی ہوتی ہے کہ جب کچھ ایکٹیویٹیز کی جائیں، ان ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں یا تو جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ اگر تو وہ ایکٹیویٹیز آپ کی پازیٹیو ہیں اور اس معاشرے کے اچھائی کے لیے وہ کچھ اچھے اثرات مرتب کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی جزا ہوگی، اور اگر وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ، معاشرے کے لیے ناسور بن جائے کسی کی ایکٹیویٹی کوئی بھی، تو وہ کیا ہوگی، وہ سزا ہوگی۔ تو اس طرح جو دین ہے وہ جزا اور سزا کے ہی معنی میں آتا ہے، جیسے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مالک یوم الدین، اللہ پاک جو ہے وہ جزا اور سزا کے دین کا مالک ہے۔ تو جزا اور سزا کا جو کنسیپٹ ہے وہ دین سے ہی نکلا ہے۔ اب جزا اور سزا کے لیے بھی لازمی بات ہے اوپر سے کچھ قوانین ہوں گے، تو اس کے مطابق جزا اور سزا ہوگی، اور پھر قانون کو چلانے والا بھی کوئی ہوگا جو کہ ان قانون کو بنائے گا، اس کو وضع کرے گا اور پھر امپلیمنٹ کریں گے لوگ نیچے۔ تو جو اگر اس کو براڈر ویژن دیکھا جائے یا ایک دین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تمام جو قوانین ہیں وہ اسلامی کسی بھی ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا تصور ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے، وہی اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے۔ تو وہی جو قوانین اللہ پاک نے دیے ہیں انہی قوانین کو ہم لے کے چلیں گے،
تو یہ اس کے مطابق جزا اور سزا جو ہوگی تو وہی معاشرے کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے، ایک اسلامی معاشرے کے لیے۔ تو اس طرح اگر ہم دین اور سیاست کو اگر دیکھیں تو اقبال کے شعر کے مطابق تو ہمیں چاہیے کہ دین کو سیاست سے ہم جدا نہ کریں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو چنگیزی کیا ہے؟ چنگیزی کا کانسیپٹ تو اصل میں یہ ہے کہ ظلم و بربریت اور نہتے لوگوں پر ظلم جبر، یہ سارا کیا ہے، یہ کانسیپٹ ہے چنگیزی کا، جو کہ چنگیز خان سے شروع ہوا۔ اگر تاریخ کا مطالعہ ہم کریں تو پتہ چلے گا کہ چنگیز خان جو ایک کانسیپٹ دے کے گیا ہے اپنے نام سے ریلیٹڈ، جو اس کا کانسیپٹ تھا وہ ظلم و بربریت کا کانسیپٹ تھا۔ وہ جہاں بھی گیا اس نے مینار کھڑے کر دیے، کھوپڑیاں ایسے لوگوں کی جو غریب نادار لوگ تھے، جو بے بس لوگ تھے، ان کے اوپر حملے کیے، اور اس نے پورے اس علاقے کو تہس نہس کر دیا اور لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا کہ جہاں پہ حملہ کیا کرتا تھا لوگوں کو وہ زندہ جلا دیا کرتا تھا، اور اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہاں پہ بچے سے لے کر بوڑھے تک کوئی ایک بھی جو انسان ہے وہ زندہ نہ بچ پائے۔ تو یہ کانسیپٹ تھا چنگیز کا۔ لیکن اگر ہم اسی طرح جدا کریں گے دین کو سیاست کے ساتھ تو کیا رہ جائے گا؟ اقبال کہہ رہے ہیں کہ رہ جائے گی چنگیزی۔ تو یہ جو آج کل پالیٹکس ہو رہی ہے، لوگ اس کو دین کے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ جو پالیٹیشین ہے وہ دین سے دور رکھے ہوئے ہیں پالیٹیشین کو، پالیٹکس کو، لیکن یہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ یہی کانسیپٹ آگے ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنی نیکسٹ جنریشن میں، اور اگر اس طرح کا کانسیپٹ آپ ٹرانسفر کریں گے تو آپ دیکھ لیں کہ ہم اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو چاہیے یہ آج کے میرا کہنے کا مطلب یہی تھا اس ویڈیو کے اندر کہ جو پالیٹکس ہے بات اس پہ کیا کریں گے، پالیٹکس کس طرح کی ہو رہی ہے، کون کیا کر رہا ہے، لیکن پہلے کانسیپٹ یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ پالیٹکس ہے کیا اور اس طرح کس طرح سے کرنی چاہیے۔ تو ہمارے پولیٹیشین کو یہ بات سوچنی چاہیے، اس بات کو ادراک ہونا چاہیے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ چاہے آپ کا جو نظام ہے وہ کسی طرح کا بھی ہو، وہ جمہوری تماشا ہو۔ اقبال نے جمہوری تماشا کہا ہے کہ یہ بھی ویسے ہی اسی طرح تماشا ہے ایک جس کا کوئی کہہ لیں کہ کوئی رولز اصول تو نہیں ہے، لیکن چاہے بادشاہی ہو، جمہوریت ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اندر اگر آپ دین کو سیاست سے جدا کریں گے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ پھر رہ جائے گی چنگیزی۔ تو یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو ہمیں پالیٹیشین کو اس بات کو سمجھنا چاہیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی یہ بات بتانی چاہیے۔ آج کا جو میرا یہ چھوٹا سا کلپ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ اس کو سمجھیں، جو پبلک ہے، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، عام جو اسٹوڈنٹس ہیں، ظاہر ہے وہ بھی پالیٹکس سے قائد اعظم نے بالکل اسٹوڈنٹس کو اجازت دی تھی اس بات کی کہ وہ اپنے طریقے سے پالیٹکس میں حصہ لیں، لیکن آج کا چونکہ پالیٹکس کا لفظ استعمال ہی نیگیٹو میننگ کے اندر ہوتا ہے، اس لیے لوگ اپنے بچوں کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ لیکن اگر اقبال کے اس شعر پر پالیٹکس کو کیا جائے اور دین اور سیاست کو الگ نہ کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح سے چلایا اپنے پوری ریاست کو، ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ دیا ہے، تو اس میں کیا تھا؟ وہ گورننگ تھی۔ پالیٹکس میں بھی گورننگ ہے، گورننگ کے کچھ رولز ہیں، تو یہی پالیٹکس ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی تو گورننگ کی ہے، انہوں نے گورن کیا ہے، مدینہ کی ریاست کو گورن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر تمام چیزوں کو اتنے بیلنس لے کے چلے ہیں کہ آج تک اتنا بیلنس تو مطلب یورپین ماننے کو تیار ہے، جو مورخین ہیں وہ مانتے ہیں کہ اتنا جو بیلنسڈ کانسیپٹ ہے ریاست کا، اسٹیٹ کا، وہ آج تک نہیں ہو پایا، اور وہ انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں۔ ظاہر ہے جو اللہ کے نبی نے فرما دیا، جو آپ نے کیا، اس میں تو نہ کوئی شک ہے اور نہ ہی اس جیسا کچھ ہو سکتا ہے دوبارہ۔ تو ان شارٹ یہی ہے کہ پالیٹکس کیا ہے، دین کے اندر رہ کر پالیٹکس کی جائے اور اس کو دین سے جدا کریں گے تو یہ ظلم و بربریت جو آج ہو رہی ہے، جو عوام پس رہی ہے، جو پالیٹکس ہو تو رہی ہے لیکن عوام کے حق میں نہیں ہو رہی، عوام اس کے ثمرات سے دور ہے، اور عوام کے لیے تو صرف خواری ہے، پریشانی ہے۔ اس لیے پالیٹکس ود ان دا لمٹ آف دین ہونی چاہیے۔ تو یہ آج کا میرا میسیج تھا۔ اس پہ میسیج پہ ہمارے لوگوں کو، پولیٹیشین کو خاص طور پر عمل کرنا چاہیے اور دین اور سیاست کو الگ نہیں کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔